الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم سلام علیہا کی حالات زندگی اور اسی ضمن کے اندر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور اس کے بعد پھر گزشتہ گفتگو کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی معجزانہ پیدائش کے اوپر میں نے گفتگو کیا تھا۔ گزشتہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے وہ تمام کی تمام انسان کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں وہ سب کے سب ایکسٹرنل تھے، یعنی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے پانی اور مٹی کے جو مختلف مراحل تھے قرآن مجید نے کس طرح اس کو بیان کیا ہے، کس طرح اس مٹی کے اندر کیمیکل چینجز آتے رہے، اس کا ذکر گزشتہ میں نے کیا تھا۔ اور آج انشاءاللہ بچے کی تشکیل اور انسانی تخلیق جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوا کرتی ہے، قرآن مجید نے اس کو کس انداز میں بیان کیا ہے، اور رحم مادر کے اندر انسانی تشکیل اور اس کی تخلیق کے جن مراحل کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے اور جتنی خوش اسلوبی کے ساتھ کیا ہے کہ آج بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ماہرین ایمبریالوجی یعنی علم جنین کے ماہر جو سائنٹسٹ ہیں، وہ تمام کے تمام قرآن مجید کی ان آیتوں کے اوپر آج نہ مانتے ہوئے بھی قرآن کو اور اسلام کو، قرآن کی حقانیت اور اس کی صداقت کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر کیتھ ایل مور جو ٹورنٹو یونیورسٹی آف کینیڈا کے اندر شعبہ اناٹومی کے پروفیسر ہیں، اور ڈاکٹر کیتھ ایل مور کا نام سائنسی تحقیق کے اندر اور شعبہ اناٹومی کے اندر، علم جنین کے اندر ایسا ہے کہ ان کا نام اگر آ گیا تو ساری دنیا کے اندر ان کے نام کو بطور سند کے لوگ تسلیم کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کیتھ ایل مور کا کہنا ہے کہ انسانی تشکیل کے جن مراحل کا تذکرہ قرآن مجید نے ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، قرآن مجید کی تشریح سے زیادہ بہتر اور کوئی تشریح دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تشریحات کیا ہیں؟ اگر آپ نے میری گزشتہ ویڈیو دیکھی ہے، سنی ہے، تو آپ بخوبی اس کو سمجھ سکتے ہیں جو آج میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔
رحم مادر کے اندر بچے کی نشو و نما کا جو مرحلہ ہے، قرآن مجید نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی تقریباً 7 مراحل کا ذکر کیا ہے۔ پہلا مرحلہ تو جو ایک باہر کا ہے کہ انسان مٹی کے جوہر سے پیدا کیا گیا، مٹی میں اگنے والی جو غذائیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ضروریات مٹی سے انسان کی پیدا کی، اور ان تمام کے تمام غذاؤں کو استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ نے انسان کے جسم کے اندر جو ایک جوہر پیدا کیا، وہ جوہر کیا ہے؟ مادہ تولید، جس کو قرآن مجید نے نطفہ کے ورڈ سے تعبیر کیا ہے۔ اب وہ ایک مستقل پروسیسنگ ہے وہ۔ اس کے بعد وہ نطفہ مادہ تولید جب مرد کے جسم سے خارج ہوا تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ عورتیں جب حالت حیض میں آتی ہیں، مینسس کے اندر آتی ہیں، تو کس طرح ان کی باڈی کے اندر ہارمونل چینجز آتے ہیں، اور جس کی بنیاد پہ بہت سارے ایگز فارم ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایگز میں سے ایک ایگ میچیور ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک فولیکل جھلی کے اندر ہوتا ہے، اور تقریباً 14 دنوں کے بعد یہ فولیکل جھلی پھٹتی ہے، اور اس میں سے ایک سیال مادہ نکلتا ہے، اور وہاں سے اس ایگ کو بہا کر وہ لے جاتا ہے، اور ایک ٹیوب ہے رحم کے کنارے، جو رحم کے بالکل قریب ایک ایریا ہے جس کو امپولا کا مقام کہتے ہیں یا اوویڈکٹ کہتے ہیں، جو بہت وائڈ ایریا ہے، وہاں جا کے وہ ایگ ٹھہر جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ مرد کی جانب سے وہ نطفہ، وہ مادہ تولید، وہ اسپرم آئے اور اس ایگ کو سیراب کرے، اس ایگ کو فرٹیلائز کرے۔ جس وقت یہ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، اس وقت عورت کے رحم کے اندر یعنی یوٹرس کے اندر جو اس کی وال ہے، دیوار ہے، اس کے اندر بھی تھکنس آ جایا کرتا ہے۔ جب کوئی اسپرم آتا ہے تو انڈے کے اندر داخل ہوتا ہے، بلینوں ملینوں میں سے کوئی ایک، پھر انڈے کے اندر داخل ہو کر جو فرٹیلائزیشن کا ایک پروسیس ہے، جہاں پہ 23 کروموسومز مرد کے، 23 کروموسومز عورت کے، اور جب یہ دونوں ملتے ہیں، جس کو زائگوٹ کہتے ہیں آج سائنس کی زبان میں، اور قرآن نے اس کو نفس واحدہ، خلقکم من نفس واحدہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی دو مل کر کے آپس میں ایک بنتے ہیں، اور یہ انسانی وجود کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ تقریباً 6 دن کے ایام درکار ہوتے ہیں اس کے لیے، یہ انڈے کو فرٹیلائز کرنے کے لیے، جب مرد کا اسپرم وہاں پہنچتا ہے، اور جب یہ فرٹیلائز ہو جاتا ہے، جب یہ زائگوٹ بن جاتا ہے، نفس واحدہ بن جاتا ہے، تو اس کے بعد تقریباً پھر 3 دن کے عرصے کے بعد وہ امپولا یا اوویڈکٹ کے مقام سے وہ بیضہ انثی کھسک کر یوٹرس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، رحم کے اندر چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، یعنی ایکسٹریکٹ آف کلے، یہ فرسٹ اسٹیپ ہے جو رحم مادر کے باہر کی چیز ہے یہ۔ اس کے بعد جو پہلا اسٹیپ کہا قرآن مجید نے، دوسرا اسٹیپ جو رحم کے اندر والا معاملہ ہے، ثم جعلناه نطفة في قرار مکین۔ اب میں نے بھی آپ سے کہا کہ وہ بیضہ انثی
کھسک کر اب کیا ہو گیا ہے؟ رحم کے اندر آ گیا ہے، یوٹرس کے اندر آ گیا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، مرد کے جسم سے وہ مادہ تولید باہر نکلا اور ہم نے اس کو ایک محفوظ ٹھکانہ اس کے لیے بنا دیا۔ اور وہ محفوظ ٹھکانہ کیا ہے اس نطفے کے لیے؟ وہ عورت کا رحم ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو علقے کی شکل دے دی۔ اب یہ علقہ کی شکل دے دی، اس کے اندر اکثر مفسرین کرام کا جو ترجمہ پڑھنے کو ملتا ہے وہ جمے ہوئے خون سے ملتا ہے، یعنی اس نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون میں تبدیل کر دیا۔ لیکن جو آج کی نئی ریسرچ ہے، یہ مفسروں نے شاید اس لیے ترجمہ کر دیا، جیسے بعض حضرات کا خیال ہے کہ چونکہ اس وقت مائکرواسکوپ کا وجود نہیں تھا، ظاہری مشاہدے کی بنیاد پہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے، لہٰذا اگر شروع ایام کے اندر اگر عورت کا حمل ضائع ہو جائے تو وہ بلیڈنگ کی شکل کے اندر باہر نکلتا ہے کٹ کر کے، تو اس سے یہ اندازہ لگا لیا گیا کہ شاید یہ علقہ ہے، یہ جمع ہوا خون ہے۔ لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ جمع ہوا خون نہیں ہے، علقہ تعلق، معلق، لٹکا ہوا ہونا۔ تو جو قرآن کا ورڈ ہے تعلق اور معلق علقہ سے، اسی ورڈ کی تعبیر آج سائنس کی زبان میں کی جا رہی ہے کہ جب وہ نطفہ ایک عرصہ گزارتا ہے رحم مادر کے اندر، اس کی دیوار کے اندر جا کر وہ ایمبیڈڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح وہ دفن ہو جاتا ہے جس طریقے سے ایک بیج زمین میں دفن ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی وہاں دفن ہو جاتا ہے۔ پھر ایک عرصہ گزرتا ہے، تقریباً 6 ہفتے درکار ہوتے ہیں، 40 ڈیز کے آس پاس۔ تو اس کے بعد پھر اس کی شکل بدلتی ہے، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس علقہ کو کیا بنا دیا؟ ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا جو چبایا ہوا لگتا ہے۔ ڈاکٹر کیتھ ایل مور نے اس لوتھڑے کو سمجھایا جب کہ علقہ کے بعد، یعنی نطفہ کے بعد علقہ بنا، اور علقہ کے بعد جب مضغہ بنا گوشت کا وہ لوتھڑا، تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کیتھ ایل مور نے گوشت کا ایک کچا ٹکڑا لیا، ایک پیس لیا اور اپنے دانتوں تلے چبایا، دبایا اور باہر نکال کے بتایا کہ دانت کا جو شیپ اس گوشت کے اوپر آ گیا، بالکل وہی شیپ مضغہ کا ہوا کرتا ہے رحم مادر کے اندر۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے ہم نے ہڈی کا ڈھانچہ تیار کر دیا، اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈی کا ڈھانچہ تیار کر دیا، اسکیلیٹل سسٹم جو آج ہم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اب مسکولر سسٹم آ گیا۔ پھر 40 ڈیز گزرا تو ہم نے اس ڈھانچے کے اوپر، اس بون کے اوپر گوشت اور پوست چڑھا دیا ہم۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی تخلیق کے اندر نشو و نما کیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ہے اور وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے، بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ تو قرآن مجید نے انسانی تشکیل کے ان مراحل کا جو ماں کے پیٹ سے تعلق رکھتا ہے اس کا جو ذکر کیا ہے،
وہ یہ کہ پہلے وہ نطفہ تھا نمبر 1، اس کے بعد پھر وہ علقہ کی شکل اختیار کر گیا، اور وہ علقہ کیا ہے کہ وہ رحم کی دیوار سے اس طرح چپک جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، جس طریقے سے پانی کے اندر کبھی کبھی انسانوں کو یا جانوروں کو جونک پکڑ کے لٹک جایا کرتا ہے، بالکل وہ شکل ہوتی ہے اس کی علقہ جب بنتا ہے وہ، آج کی سائنس کی اصطلاح کے اندر۔ سو نطفہ سے علقہ بنا، علقہ سے پھر مضغہ بنا، اور مضغہ سے پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈیاں پیدا کی، پھر اس کے اوپر لحم گوشت چڑھا دیا، اور اس کے بعد پھر ایک نئی تخلیق کے اندر اللہ نے نشو و نما کیا اس کی۔ مدینہ کے تاجدار، فخر موجودات، سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، کہ بے شک تم میں سے ہر ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن تک نطفے کی شکل میں اور صورت میں رہتا ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد 40 دن تک وہ علقہ کی شکل میں رہتا ہے، یعنی جونک کی طرح لٹکتا ہے وہ رحم کی دیوار سے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن کے بعد وہ مضغہ کی شکل میں ہو جاتا ہے، یعنی چبائے ہوئے گوشت کی طرح وہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو 40 دن تک نطفہ، 40 دن تک علقہ، 80 ڈیز ہو گئے، پھر 40 دن تک کے بعد مضغہ، تو یہ 120 ڈیز ہو گئے۔ آپ کیلکولیٹ کریں گے تو گویا کہ 4 مہینے ہو گئے۔ اب جب 4 مہینے کی مدت گزر جاتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر، تو آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم یرسل الیہ الملک، 4 مہینے کے گزرنے کے بعد پھر اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، تو اب اللہ کے حکم سے وہ اس جنین کے اندر، اس جو ہے 4 مہینے کا جو وہ جنین ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اس میں اللہ تبارک و تعالی روح پھونکنے کا حکم دیتا ہے۔ اب وہ روح کہاں ہے؟ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی ارواح کو اللہ نے جمع کر رکھا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عالم ارواح، اور آج کی زبان میں آپ کہیں، انگلش کی زبان میں تو وہ کولڈ اسٹوریج کہہ سکتے ہیں آپ۔ کولڈ اسٹوریج سے، عالم ارواح سے فرشتہ روح کو لے کر آتا ہے اور اس مادی جسم کے اندر ڈال دیا کرتا ہے۔ 4 مہینے کے اندر وہ جسم تھا، وہ مادی جسم تھا، وہ ایک حیوانی جسم تھا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روح ڈال دیا اس کے اندر، تو اس کے بعد قرآن نے کہا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نیا وجود بخشا، نئی تخلیق کے اندر نشو و نما کیا۔ تو پتہ چلا کہ 4 مہینے کے اندر، 4 مہینے تک وہ جو جسم تھا وہ ایک حیوانی جسم تھا، 4 مہینے تک جو ایک مادی جسم تھا وہ، لیکن جب اس کی روح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈال دیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ روح کیا ہے؟ روح کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، روشنی سے پیدا کیا، تو اب اللہ کا نور اس کے اندر داخل ہو گیا، تو اب یہ حیوان سے انسان بن گیا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ ثم انشأناه خلقا آخر، کہ ہم نے اس کو ایک نئی تخلیق کے اندر جو ہے وجود بخشا۔ یہ اتنے ایام گزر جانے کے بعد، اتنے تمام کے تمام مراحل گزر جانے کے بعد، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ہے اور وہ بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد اور ان تمام کے تمام قرآنی بیان کردہ ماں کے پیٹ کے اندر مراحل کو ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ بینگ اے ہیومن بینگس، بینگ اے سلیو آف اللہ، اللہ کے غلام اور بندہ ہوتے ہوئے ہم کو یہ سوچنا اور سمجھنا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے،
کس طریقے سے ہماری تخلیق ہوئی۔ اللہ یاد دلاتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھ رکھا ہے، یہ سوچتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، دنیا میں آنے کے بعد اس سے کچھ پوچھ تاچھ نہیں ہوگی اس کے اعمال کے بارے میں۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، انسان کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ صرف ایک پانی کا، ایک اسپم کا ایک قطرہ تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مِن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، جو رحم مادر کے اندر ٹپکایا جاتا ہے، تمہاری حیثیت تو وہ تھی، پھر یہ اکڑ کیسی، اللہ کی نافرمانی کیسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈالنا، اللہ کی یاد سے غفلت برتنا، یہ کیوں کر آخر؟ تمہاری تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونی چاہیے کہ ایک معمولی سے قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے احسن تقویم کے سانچے کے اندر ڈال دیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا ہے، قرآن کے اس اعجاز اور یونیکنیس کے اوپر اپنے ایمان میں اور تازگی پیدا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ تمام کے تمام مراحل پیش آئے، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انسانوں کو ان تمام کے تمام مراحل سے گزارا جو ماں کے پیٹ کے اندر گزرے ہیں۔ کبھی نطفہ تھا، کبھی علقہ تھا، کبھی مضغہ تھا، پھر اس کے اوپر ہڈیاں چڑھی، پھر اس کے اوپر گوشت پوش چڑھائے گئے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی، اور اس حیوانی جسم کو، مادی جسم کو اللہ نے اپنے نور کے ذریعے سے حضرت انسان بنا دیا، بہترین سانچے کے اندر ڈھال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ تمام کے تمام مراحل اور ان کی تشکیل کے اندر، ان کی ارتقاء کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے تمام مراحل سے ان کو گزارا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور وہ عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، لیکن وہ خدا کا درجہ نہیں رکھتے، وہ الہ کا درجہ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔